صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا بشرنی جبریل، مجھے جبریل علیہ السلام نے بشارت دی، انہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اے میرے نبی علیہ السلام، رب کی طرف سے اعلان ہے آپ کے امتیوں میں سے جس نے شرک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے امت میں سے کچھ لوگ شرک کریں گے۔ مسلم کی حدیث ہے شفاعتی لامتی نائلہ الی یوم القیامہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ میری شفاعت بھی مشرک کو نہیں ملے گی، میری امت میں سے جو توحید والا ہوگا میری سفارش اس کو ملے گی۔ شرک ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے، کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، احد کے میدان میں اپنے خطبہ دیتے کہا لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ حالانکہ اس میں مخاطب صحابہ کرام تھے، سب علماء کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اس میں مخاطب صحابہ کرام تھے۔ فتح الباری کھول لو، عون المعبود کھول لو، تحفۃ الاحوذی کھول لو، تمہید ابن عبد البر کھول لو، المجموع کھول لو، مہذب کھول لو، کتابیں کھولو، کہا اس سے مخاطب یا تو صحابہ ہیں یا پھر میری ساری امت شرک نہیں کرے گی، توحید والے رہیں گے، باقی رہیں گے۔ اگر شرک نہیں تھا امت میں تو آپ نے یہ کیوں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اس طرح نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی رہنے دینا۔ نور من نور اللہ، شرک نہیں، اللہ کی ذات کا جز بنا دیا، اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا۔ کیوں آپ نے ڈرایا ایاکم الغلو، غلو سے بچنا، شخصیات لیڈر قائد گروہ غلو نہ کرنا، مقام بڑھانا نہیں، اس طرح شرک تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں آپ نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث جب ایک صحابی آیا اللہ کے رسول میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، کیسر و کسریٰ کو بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، کہا میرے صحابی رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی اپنے خاوند کو کر دے۔ حالانکہ یہ سجدہ تعظیمی ہونا تھا، صحابی نے شرک تو نہیں کرنا تھا، اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہوئے سجدہ تو نہیں کرنا تھا، تعظیمی سجدہ بھی اس امت کے اندر حرام۔ کوئی لیڈر قائد سجدے کے لائق نہیں ہے، نہ نبی ولی صالح بزرگ لائق نہیں، اکیلے اللہ کو سجدہ۔ کیوں نبی اسلام نے فرمایا قبروں میں نماز نہ پڑھا کرو؟ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، جس مسجد میں قبر وہاں نماز نہیں، جس قبر کے اوپر مسجد وہاں نماز نہیں۔ کیوں نبی اسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، لعنت یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیوں آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کس کی پوجا ہو۔ کیوں آپ نے نظر پوری کرنے سے منع کیا؟ کیوں آپ نے طواف کرنے سے منع کیا؟ غیر اللہ کا نظر دینے سے منع کیا، اور غیر شرعی مقام پر بھی یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں نظر تو اللہ کی ہی ہوگی، صرف اللہ کی نظر کافی نہیں، نظر اللہ کے لیے اور طریقہ میرے رسول علیہ السلام کا۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، ہم تو نبی پاک کے علاوہ طریقہ کوئی اپناتے ہی نہیں ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جگہ بھی وہ جہاں آپ نے فرمایا، طریقہ بھی وہ جہاں آپ نے فرمایا، اور نظر بھی صرف اللہ کے لیے۔ اگر شرک نہیں اس امت کے اندر ہونا تھا تو آپ نے یہ کیوں کہا اس آدمی کو جس نے کہا تھا ماشاء اللہ وشئتا، جس طرح اللہ چاہے جس طرح تو چاہے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا۔ آج لوگوں سے پوچھو کہتے ہیں اللہ رسول وارث، لوگوں سے پوچھو کہتے ہیں دونوں مشکل کشا۔ اس نے کہا ماشاء اللہ وشئتا، جس طرح اللہ چاہے اور تو چاہے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا۔ بے
ما قلتا، بدترین بات تو نے کہی ہے، ایسا دوبارہ نہ کہنا۔ الفاظ کا بھی صحیح استعمال۔ اور اگر شرک نہ ہونا ہوتا تو آپ علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کیوں کہتے علی جاؤ ولا صورتا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا، کوئی تصویر نظر آئے تو مٹا دو، کوئی اونچی قبر نظر آئے تو سنت کے مطابق بنا دو۔ کیوں اللہ کے رسول اسلام نے علی کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کو، اور علی رضی اللہ عنہ نے آگے اپنے شاگردوں کو حکم دیا غیر شرعی قبر کو شرعی بنا دو، سنت کے مطابق بنا دو۔ سعودی عرب کے بادشاہ ملک عبدالعزیز جب پاکستان میں آئے تھے، ان سے کہا گیا پاکستان میں جو بھی آتا ہے اس کو مزار قائد پہ چادر چڑھانی پڑتی ہے۔ ملک عبدالعزیز توحید والا تھا، اس نے کہا نہیں، اہل حدیث یہ جرم نہیں کر سکتا۔ فیصل بھی تھا، ملک عبدالعزیز بھی تھا، ملک سعود بھی تھا، انڈیا کا واقعہ بھی ہے، پاکستان کا واقعہ بھی ہے۔ کہا کبھی نہیں، قطعاً نہیں، چادر نہیں۔ لوگوں تو مجھے کوئی صحیح حدیث دکھا دو قبر پہ مقبرہ بنانے کی، چادر چڑھانے کی، میلہ لگوانے کی، طواف کرنے کی، نظر دینے کی، میں ساری قبروں کو سونے سے پکا کر دوں گا۔ آپ نے تو منع کیا تختی نہیں لگا سکتے، آپ نے تو منع کیا وہاں مجاور نہیں بن سکتے، قبروں کے مجاور کوئی صحابی بنا تھا؟ وہ مجاہد تھے۔ اسلام میں مجاوری نہیں، اسلام میں مجاہدی ہے۔ لا تجلس القبور، قبروں پہ ڈیرا لگا کے نہ بیٹھو، قبروں پہ ڈیرا نہ لگاؤ، اپنے کاروبار نہ چمکاؤ، میدان میں نکلو۔ نبی اسلام کی حرمت کا دفاع میدانوں میں نکل کے ہوگا، اقصی میدان میں نکل کے ملے گی، کشمیر و افغانستان میدان میں نکل کے ملے گا، رب کی توحید غالب میدان میں نکل کے ہوگی۔ مجاوری نہیں، مجاہدی ہے، شرکی نہیں۔ سارا کیا ہو رہا ہے؟ جو وزیر بنتا ہے سب سے پہلے چادر چڑھائے گا، اپنی ووٹنگ کا آغاز چادر چڑھانے سے، نظر و نیاز دینے سے ہو جائے گا، ممبر تو پھر بھی چادر چڑھائے گا، منو عطر سے غسل دے گا۔ کون سا اسلام ہے، کون سا ایمان ہے، کون سی توحید ہے؟ آج شرک عام ہے، ولادت عام ہے، گندگی عام ہے، بیماری عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا۔ آج شرک سب سے زیادہ اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ دعا کا شرک ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ وہ مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ جو آج دلائل دنیا پیش کرتی ہے، وہی دلیل ابو جہل دیتا تھا، ابو لہب دیتا تھا، وہی دلیل عتبہ شیبہ ولید دیتے تھے۔ جب مشرکین مکہ دریا میں کشتی میں سوار ہوتے، مشکل آتی، طوفان آتے تو کہتے اللہ تو ہمیں بچا لے، اور جب باہر نکلتے تو پھر وہی شرک کرنا شروع کر دیتے، لات و منات کی پوجا۔ اکرمہ نے بھی یہ سارا ماحول دیکھا، کہا پھر اگر تنگی تکلیف میں اللہ کام آنے والا ہے تو خوشیوں میں اللہ کام آنے والا نہیں۔ آج کا مشرک، آج کا پلید، نجس رذیل خوشیوں میں بھی اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے اور تکلیفوں میں بھی اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے۔ یہ بڑا مشرک ہے جب وہ کون ہے؟ لوگ کون ہے مشکل کشا؟ کون ہے حاجت روا؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ بگڑی بنانے والا، سنوارنے والا، سجدوں کے لائق کون ہے؟ سوال کس سے، فریاد کس سے، پکار کس کو؟ جو فوت ہو رہے اس کو پکارا جاتا ہے حی لا یموت، جو ہر ایک کی بولی سمجھنے والا ہے، جو ہر ایک کی بولی جاننے والا ہے، داتا بھی وہ ہے، دینے والا بھی وہ، عزت کا مالک بھی وہ، اور دوستو مالک کل بھی وہ، مختار کل بھی وہ، اسی کو پکارنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پتہ نہیں اسی لیے میرے بھائیوں فاتحہ نہیں پڑھتے کہ فاتحہ کا معنی یہ ہے ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، صرف تجھ سے مدد مانگنی جائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ سے،
نبی مکرم علیہ السلام نے مدد مانگی تو اللہ سے، اولیاء اللہ نے مدد مانگی تو اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، غلط ہے۔ سورۃ کاف آیت نمبر 5، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک وہ کبھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ تمہاری پکار دعاؤں سے غافل۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو توحید والا کو زندہ ہی نہ رہتا، اگر وہ کر سکتے ہوتے تو توحید والا دنیا میں سلامت ہی کوئی نہ رہتا۔ کہتے تھے علامہ شہید کی ٹانگیں انہوں نے توڑی، کہ ان کا یہی کام رہ گیا ٹانگیں توڑنا؟